اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ابھی ایک کلاس لے کے فری تھی تو اوپر آ گئی چھت پہ، تو اب موسم تھوڑا بہتر ہو رہا ہے۔ اب میرا یہ والا معاملہ شروع ہوا کہ میں چھت پہ ٹہلتی رہوں گی اور کبھی گانے گاتی ہوں، کبھی نعتیں پڑھتی ہوں اور کبھی تم لوگوں سے بات کرتی ہوں۔ تو جب میں اوپر چھت پہ آ گئی تو یہاں سے میں اپنے شہر کو دیکھنا شروع ہو گئی۔ تو ابھی اس طرف کیمرہ نہیں کر رہی، لیکن پولیس کھڑی ہے، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں نا، اور ہر کالج کے سامنے پولیس پہرا دینے لگی ہے، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کافی دن سے یہی رولا پاکستان میں بنا ہوا ہے کہ پولیس والے ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ یہ پتہ ہے پولیس والوں کا کالجوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو کے پہرا دینا کہ بچے بدماشی نہ کرے یا بچے توڑ پھوڑ نہ کرے، یہ ہم ٹیچروں کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ یہ پولیس والے جو کھڑے ہیں یہ ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے۔ یہ بہت گندی حرکت ہو گئی، بہت بری بات ہو گئی کہ بچے باہر نکلے اور بچوں نے اپنے کالجز کو اور اپنے اسکولوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس بات کی جتنی بھی مذمت کی جائے نا وہ کم ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ لٹرلی یہ وہ معاملہ تھا کہ ایک دفعہ تو میں گھر میں اکیلی تھی اور میں اتنا روئی ہوں کہ میں نے دریا بہا دیا آنسوؤں کے، میں اتنا زیادہ روئی ہوں۔ ہم کیوں فیل ہوئے، ہم کیوں ناکام ہوئے؟ ایک دفعہ نا ایک ٹیچر نے ایک بات کی تھی، وہ میری عمر کی ٹیچر تھی، تو وہ کہہ رہی تھی کہ ہاں نا یار، یاد ہے نا ہمارے دور میں کتنے اچھے پروگرامز ہوا کرتے تھے، اقبال ڈے منایا جا رہا ہے، قائد اعظم ڈے منایا جا رہا ہے، 14 اگست منایا جا رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے عشرت کہ ہمارے ٹیچرز اچھے تھے اور ان کے ٹیچرز اچھے نہیں ہیں۔ اگر پروگرام ہوتے تھے اور اگر بہت زیادہ دبنگ قسم کی گفتگو ہوتی تھی اور تربیت ہوتی تھی اس دور میں، جس کو میں یاد کر رہی ہوں کہ میرے دور میں، وہ میرا دور نہیں تھا، وہ میرے ٹیچروں کا دور تھا، اور یہ ان بچوں کا دور نہیں، ان کی ٹیچروں کا دور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ تھپڑ پڑا ہے۔ پہلے بچوں کی طرف سے پڑا تھا، اب پولیس والوں کی طرف سے پڑ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا آپ نے کہ جس کو 2 بندوں کی ذمہ داری دی گئی وہ کن چھری کے نیچے آ گیا ہے۔ تو جب میں کلاس میں داخل ہوتی ہوں نا، میں بچوں کو دیکھتی ہوں، 40-50 بچے بیک وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، تو ٹیچر تو ویسے ہی کن چھری کے نیچے ہے۔ ٹیچر اپنے آپ کو ریلیکس کیسے سمجھے، وہ تو ہے ہی کن چھری کے نیچے۔ پھر واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے دوراہے سے بچائے، دوراہا عذاب ہے۔ دیکھو ایک بندہ تھا نا، سنو میری بات سنو، ایک بندہ تھا نا، اس نے ایک نوکر رکھا اور نوکر سے کہا کہ بچے جب میں تم صبح یہ لکڑیاں چیرنے کا کام کرو۔ لڑکا صبح سویرے لکڑیاں کاٹنا شروع ہوا تو 12-1 بجے تک اس بندے نے سوچا کہ میں ذرا جا کے دیکھوں کہ وہ کام کر رہا ہے۔ جب وہ جا کے اس نے دیکھا تو لکڑی جو ہے وہ کٹ کٹ کے سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی، اور لڑکا بیٹھ کے پانی پی رہا تھا، انجوائے کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا واہ بیٹے تو نے ساری لکڑیاں توڑ دی؟ کہتے جی مالک ساری لکڑیاں توڑ دی، کام کر لیا۔ تو دوسرے دن مالک بڑا دل میں خوش ہوا۔ دوسرے دن اس نے لڑکے کو کہا کہ بیٹے اس کھیت میں گوڈی کرنی ہے۔ 12-1 بجے جب وہ آیا تو وہ گوڈی کر کے فری بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا یار یہ تو بہت ہی تگڑا نوکر ہے، یہ دیکھو کام کر کے فارغ ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے تیسرے دن اس کو نسبتاً آسان کام دیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس کو کہا کہ اچھا، یہ اس نے اپنی طرف سے اس پہ مہربانی کی، اس کو کہا
کہ بیٹے یہ آلوؤں کا ڈھیر ہے، اس میں اچھے آلو ایک سائڈ پہ کرنے ہیں، درمیانے ایک سائڈ پہ کرنے ہیں، خراب ایک سائڈ پہ کرنے ہیں، گلے سڑے بالکل الگ سے نکال دینے ہیں۔ تو جب وہ 11 بجے آیا تو اس نے سوچا کہ 11 بجے وہ لڑکا کام کاج کر کے فارغ ہو چکا ہوگا۔ جب وہ 11 بجے پہنچا اپنے اس کام والی جگہ پہ تو دیکھا لڑکا بیٹھا ہوا، آلوؤں کو بڑا سا ڈھیر پڑا ہوا ہے، تھوڑے سے اچھے آلو ادھر پڑے ہوئے، تھوڑے سے درمیانے آلو ادھر پڑے ہوئے، تھوڑے سے گلے سڑے ادھر پڑے ہوئے ہیں، اور لڑکا 2 آلو ہاتھ میں لے کے نا ان کو دیکھ رہا تھا، اور پسینے چھوٹ رہے تھے اور پسینوں پسینے ہوا تھا۔ اس نے کہا بیٹے کیا تیری طبیعت خراب ہے؟ تو اس نے کہا نہیں سرکار، نہیں مالک، طبیعت نہیں خراب، یہ فیصلہ کرنے کی مصیبت مجھے مارے ڈال رہی ہے، یہ فیصلہ کرنے کی مصیبت مجھے مارے ڈال رہی ہے۔ تو آصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ دوراہا عذاب ہے، اللہ تجھے دوراہے سے بچائے، اللہ سے دعا کرو کہ وہ تجھے ایک راستے کا سفر عنایت کرے۔ تو جب میں آج کے بچوں کو دیکھتی ہوں نا تو یہ بچے 2 راہیں پہ نہیں کھڑے، یہ بچے 100 راہوں پہ کھڑے ہیں، 100 راہوں پہ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ نیٹ پہ ہم ایک چیز ایسی ہی 2-3 سیکنڈ کے اس کے اوپر رکے نا 2-3 سیکنڈ کے لیے تو اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کل میں نے جاگرز خریدے تو جب میں گھر آئی تو جاگرز کے اشتہارات میرے موبائل پہ آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ تو دور ہی ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے وہ کچھ دکھایا جائے گا جو اصل میں ہوگا نہیں، تم گمراہ ہوگے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ایک جگہ نبی پاک نے فرمایا کہ ایک ندی آ رہی ہوگی جس میں آگ ہوگی، اور تم اس آگ والے وقت پہ اگر ہوئے نا تو تم اس ندی میں غوطہ لگا دینا کہ اس میں آگ نہیں ہوگی، اس میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تو یہ تو دور ہی شارپ مائنڈڈ لوگوں کا ہے، یہ تو دور ہی 100 راہوں کا ہے۔ تو ہمارے آج کے استاد کو زیادہ سمارٹ ہونا پڑے گا۔ میں اکثر ٹیچرز کو ایک بات کہتی ہوں کہ بچوں کے لیے سب سے زیادہ بہت زبردست کارٹون نالائق ٹیچر ہے۔ اگر کوئی ٹیچر نالائق ہو نا خدا نخواستہ تو بچہ بڑا انجوائے کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کو اشارے کرتے دیکھنا میں استاد کو کیسے پھنساتا ہوں، میں استاد کو کیسے پکڑتا ہوں۔ تو ہماری ایک میم تھی، ابھی بھی اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کا نام ہماری تھی میڈم عتیق خانہ، تو وہ کہا کرتی تھی کہ جب میں نئی ٹیچر بنی تھی تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹے بچوں کو علم کی مار مارو، یہ علم کی مارو، بچے سے آپ کو لازماً آگے رہنا پڑے گا، اپ ٹو ڈیٹ رہنا پڑے گا۔ اللہ معاف کرے میں اچھا کوئی بات یاد آ گئی لیکن چلو یہاں پر نہیں کرتی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں سے آگے تو رہنا پڑے گا، اور یہ بچے 100 راہوں پہ کھڑے ہیں، تو اب استاد کو زیادہ جان مارنی ہوگی، اب زیادہ اچھا پھر کیا ہوا کہ جب بچے باہر نکلے انہوں نے انت مچائی، انہوں نے توڑ پھوڑ کی، اس کا مطلب ہے وہ جذباتی ہوئے پڑے تھے۔ جذبات نے یہ یاد رکھنا، انرجی تو ان میں ہے، وہ کہتے ہیں نا، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں شاید کہ نفس کو اچھے کاموں میں الجھا لو ورنہ یہ تجھے برے کاموں میں برباد کر دے گا، رسوا کر دے گا، یہ برے کاموں میں پڑ جائے گا۔ آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا نا کہ گھر کا چھوٹا سا بچہ ہے بھی تھوڑی دیر بعد چیخ مارتا ہے، کبھی کبھی نا جب وہ چیخ مارتا ہے تو ہم کہتے ہیں چیخ کیوں مار رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں اچھا اصل میں اس کے اندر انرجی ہے، انرجی فلو تو مانگتی ہے، انرجی کو فلو تو چاہیے، تو اگر ہم نے اس کو پازیٹیو میں نہ الجھایا تو وہ نیگیٹو میں اپنی انرجیوں کا اخراج کرے گا۔ یا جیسے ایک بچہ ون ویلنگ کرتا ہے تو اس کھوتے کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ اپنی جان سے آگے جا رہا ہے، اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو پھر ہمارے اوپر ہے، ٹیچروں کے اور پیرنٹس کے اوپر ہے کہ وہ اس کو کون سا رخ دیتے ہیں، کس رخ پہ ان کی انرجیز کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بچوں کے اندر انرجی تو بہت بڑی تھی، بہت زیادہ تھی، لیکن اس انرجی کو فلو غلط مل گیا۔ اچھا یہ ایک بات اور کہ جب وہ غلط سائڈ پہ چلے گئے تو اس وقت ٹیچرز غائب ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا وہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، تو یہ قیام کا وقت ہے، سجدے میں جانے کا وقت نہیں تھا، ہم سجدے میں گر گئے۔ کبھی کبھی اللہ معاف کرے میرے اندر بہت خراب عادتیں ہیں، یہ آج کھل رہی ہیں، میرے مطلب بڑوں کو آج پتہ چلے گا کہ یہ میڈم جو ہے یہ
کلاس میں اس طرح کی بھی حرکتیں کرتی ہیں. میں کبھی کبھی خود کو بہت زور سے تھپڑ مار دیتی ہوں. کتنی دفعہ ہوا ہے کلاس میں اس طرح. تو جو مجھ سے پیار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں خود کو کیوں تھپڑ مارتی ہو, بچوں کو تھپڑ مارا کرو. تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں ایک بچے کو تھپڑ ماروں گی تو وہ ایک بچے کو پڑے گا, لیکن جب میں خود کو, یہ حالانکہ بہت غلط بات ہے, میں نہیں کہتی, میں اس کو فیور نہیں کر رہی, لیکن جب میں خود کو تھپڑ مارتی ہوں تو وہ سب بچوں کو پڑ جاتا ہے. یقین کریں ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے, ان کو میں ایسے جذباتی مار دیتی ہوں. اس کے بعد وہ کتنے دنوں تک انسان کے بچے بنے رہتے ہیں. تو جب بچے جذباتی ہوئے تھے تو ان کو جذباتی مارنی تھی. بعد میں ایک ویڈیو آئی بہت پیاری کہ ایک, اللہ معاف کرے, بہت دل دکھانے والی, ایک ٹیچر نا ملبے کے اوپر پھر کے نا رو رہا تھا اور کہتے کہ یہ ہمارے گھر کا یہ حال کیا ہمارے بچوں نے. وہی اگر وہ ان کے موجود اس کام کے دوران باہر آتا نا اور وہ روتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بچے اتنا آگے بڑھتے. بچوں کو روکنے کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. وہ جذباتی ہوئے تھے, ان کو جذباتی مارنی تھی. اس کے بعد جب آئے, کیا نام ہے اس کا, پولیس والے آئے, تو پولیس والے اگر ان پہ شیلنگ کریں گے یا ان پہ وہ آنسو گیس پھینکیں گے تو یہ آنسو گیس جب یہ پھینکیں گے نا تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس والے ان کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے ہیں. مقابلے پہ آ گئے اس کا مطلب ہے ہم عمر ہو گئے. تو آپ دیکھیں گے کہ جس میں زیادہ جان ہے وہ جیتے گا. لیکن اگر وہ پولیس والا جو بچوں کی محنت سماجت کر رہا ہے, اگر کوئی لیڈی پولیس والی ماں کی طرح چیخ مارتی نا غصے سے, یا کوئی پولیس والا باپ کی طرح دھاڑتا, تو تب ان کو فوراً اپنے ماں باپ یاد آ جاتے اور وہ خاموش ہو جاتے یا ڈر جاتے. لیکن اس وقت ہر کوئی اپنے مطلب اپنی جگہ چھوڑ چکا تھا. بچوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی, ٹیچرز نے اپنی جگہ چھوڑ دی, اور پولیس والے بیچارے وہ تو چوروں چکوں کے لیے ہیں, وہ اسٹوڈنٹس کو سنبھالنے کے لیے تھوڑی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ چونکہ وقت ایسا آ گیا ہے, فتنوں کا دور ہے, آپ کو سمارٹلی اس کو وہ کرنا پڑے گا, ہینڈل کرنا پڑے گا. اور جس کو 2 بندوں کی ذمہ داری دی گئی وہ کن چھری کے نیچے آ گیا. تو یہ ایک انتہائی نازک کام اللہ پاک نے ہمارے شولڈرز پہ ڈالا ہوا ہے. اللہ پاک سے مدد مانگے, اور سجدے کا وقت ہو تو سجدے میں جائے, قیام کا وقت ہو تو قیام میں آنا ہے. تو بس یہ جو پولیس والے کھڑے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, بچوں کو بھی سلامت رکھے, تمہیں بھی سلامت رکھے, مجھے بھی سلامت رکھیں, اور ہم سب کو اپنا اپنا کام صحیح طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ پاک اس فتنوں کے دور میں ہمیں محفوظ رکھے. اللہ حافظ.